بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نزلت به فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته ومن نزلت به فاقة فأنزلها بالله فيوشك الله له برزق عاجل أو آجل أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، جس شخص کو فاقہ پہنچا ہو، جس شخص پر فاقہ آ جائے اور وہ اس کو لوگوں کے سامنے رکھے تو اس کا فاقہ ختم نہیں ہوگا، اور جس پر فاقہ آئے اور اس کو اللہ کے سامنے پیش کر دے تو اللہ عن قریب یقیناً اس کے لیے رزق کا انتظام فرمائیں گے، چاہے وہ فوراً ہو یا کچھ تاخیر سے۔ اس حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے مانگنے کی اہمیت بتلائی ہے اور اس کا فائدہ بتلایا، اور لوگوں کے سامنے اپنے حالات کے بیان کرنے کا نقصان بتلایا کہ جب کسی آدمی کو کوئی تنگی تکلیف کھانے پینے کی پہنچ جائے، رزق کے حوالے سے پہنچ جائے، یعنی ایسا وقت آ جائے کہ اس کے پاس گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، پیٹ بھرنے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، فاقہ ہے، اب یہ بندہ اٹھ کر لوگوں کے سامنے جا کر اس کو بیان کرتا ہے۔ یعنی لوگوں سے بیان کرنے کا مطلب ایک تو یہ ہے کہ لوگوں سے جا کر کہے کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، یعنی ایک شکوے کا سا انداز بن جائے، تو سوال کا سا انداز بھی بن جائے اور شکوے کا انداز بن جائے، تو فرمایا کہ اس کا نتیجہ تو یہ نکلے گا کہ اس کا فاقہ ختم نہیں ہوگا۔ یعنی ہو سکتا ہے وقتی طور پر کوئی آدمی اس کو کچھ دے دے، لیکن یہ جو کچھ اس کو ملے گا اس میں برکت نہیں ہوگی، اور ہو سکتا ہے کہ رفتہ رفتہ یہ اس کی عادت بن جائے، جس کے نتیجے میں جو اس کا دل ہے وہ ہر وقت فاقے میں ہی رہے گا، چاہے اس کے ہاتھ میں پیسہ ہے لیکن دل سے اس کی یہ مانگنے والا ہی رہے گا، دوسروں کے مال پر نظر رکھنے والا رہے گا۔ ایک ہے کسی ضرورت کے وقت میں قرض مانگنا کسی قریبی سے، دوست احباب سے، اس کی تو گنجائش ہے، وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور بہت سے جو بعد میں امت کے علماء صلحاء سے ثابت ہے، لیکن ایک ہے کہ جا کر یہ کہے کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، مجھے کچھ کھانے کے لیے دو، تو اس سے منع فرمایا۔ اگرچہ سوال کی گنجائش ہوتی ہے، جب آدمی پر بہت برے حالات آ جائیں تو سوال کی بھی گنجائش ہے، کچھ مل نہ رہا ہو جان بچانے کے لیے، لیکن فرمایا کہ بہتر صورت یہ ہے کہ آدمی اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے، اور جو وہ شخص اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے یعنی دعا کرتا ہے اللہ سے اور اللہ ہی کے سامنے اپنا رونا روتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے رزق کا انتظام فرما دیتے ہیں، چاہے وہ فوراً مل جائے یا کچھ تاخیر سے ملے۔ یعنی عین ممکن ہے کہ ابھی اس کو رزق دینا مناسب نہ ہو اور اس کی مصلحت کے خلاف ہو، تو اس لیے اللہ تعالیٰ روک لیتے ہیں، اور کبھی کبھار یہ ہے کہ مصلحت کے اگر مطابق ہے تو فوراً بھی دے دیتے ہیں۔ تو یہ لوگوں سے مانگنا یا لوگوں کے سامنے اپنے حالات بیان کرنا، اپنے دکھڑے بیان کرنا، یہ فرما دی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ اس کا الٹا نقصان ہے کہ لوگ اول تو کیا دے سکتے ہیں کسی کو، کوئی انسان کسی کو کچھ نہیں دے سکتا۔ فرمایا کہ اگر تمہارے پاس میری رحمتوں کے خزانے بھی ہوں تو پھر بھی تم اس کو خرچ کرنے میں جھجکو گے، ڈرو گے۔ یہ تو اللہ ہی کی ذات ہے کہ جو ہر وقت کتنی مخلوقات ہیں اس روئے زمین پر، کتنے انسان ہیں، اربوں انسان،
ہر ایک کو روزانہ خوراک دیتا ہے، اس کا کھانا دیتا ہے، تو یہ وہی ہستی ہے۔ انسان تو کچھ بھی نہیں دے سکتا کسی کو، تو اس لیے فرمایا کہ یہ رونا، یہ دکھڑا، اپنے حالات کا دکھڑا رونا لوگوں کے سامنے نہ روئے۔ اپنے آنسو جو ہیں وہ اللہ کے سامنے انسان بہائے، اپنے دل کا حال اللہ سے کھولے۔ لوگوں سے کھولنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ لوگ کیا کر سکتے ہیں، بلکہ لوگ اپنی نظر میں اس شخص کو حقیر سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، اور اس کا جو مرتبہ اور مقام ہے وہ اپنی نظر میں گرا دیتے ہیں کہ جو لوگوں کے سامنے روتا ہے اور جو لوگوں کے سامنے ہنستا ہے، مسکراتا ہے، شکر ادا کرتا ہے اور اللہ کے سامنے اپنی جھولی پھیلاتا ہے، اللہ اس کو عزت عطا فرماتے ہیں، اور کیونکہ اور دیتے بھی ہیں، اس کی جھولی بھرتے بھی ہیں، کیونکہ خزانے اللہ کے اور اللہ کے قبضے میں ہیں، اللہ کے پاس ہیں۔ اس لیے جب کبھی اللہ نہ کرے کہ یہ فاقے کی نوبت آئے کسی انسان پر، لیکن ویسے بھی اگر حالات کی تنگی ہے تو خواہ میں لوگوں کے سامنے، حتیٰ کہ اپنے قریبی عزیزوں کے سامنے بھی جو ہے اپنا دکھڑا نہیں کھولنا چاہیے، کیونکہ وہاں سے کچھ ہونے کا امکان نہیں ہے۔ جہاں سے ہونا ہے وہیں پہ جا کر انسان کو اسی دروازے کو دستک دینی چاہیے، تاکہ ایک تو اس کی عزت نفس مجروح نہ ہو اور دوسرے اس کے لیے رزق کا اللہ انتظام فرما دے۔ وآخر دعوانا